بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ اب آگے جناب یہ آگے بھی اگلا وہ آ گیا۔ اب کیا ہے کہ ہمارے پاس اس میں سے قرآن مجید کو پہلی کتابوں پر کیا فضیلت حاصل ہے؟ ٹھیک ہے، قرآن مجید کو پہلی کتابوں پر کیا فضیلت حاصل ہے؟ ٹھیک ہے نا، تو کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو پہلی کتاب پر فضیلت حاصل ہے، کہتے ہیں کہ جناب ہم بہت سی فضیلتیں ہیں، ان سے چند فضیلتیں یہ ہیں۔ اول یہ، قرآن مجید کا ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ محفوظ ہے، اس میں ایک نقطے کی بھی کمی بیشی نہیں ہوئی اور نہ قیامت تک ہو سکے گی، اور پہلی کتابوں میں لوگوں نے تحریف کر ڈالی ہے۔ دوسری یہ، قرآن مجید کی نظم یعنی عبارت معجز ہے۔ معجز کا مطلب ہے عاجز کرنے والی، جیسے قرآن ایک معجزہ ہے نا، تو قرآن کیا ہے؟ معجز کا مطلب ہوتا ہے عاجز کرنے والا۔ قرآن کیا ہے؟ معجز ہے، یعنی ایسے اونچے درجے کی عبارت ہے۔ قرآن مجید کی چھوٹی سی چھوٹی صورت کے مثل مشابہ جیسے بھی کوئی شخص نہیں بنا سکتا۔ قرآن کا مثل کوئی بنا ہی نہیں سکتا۔ اچھا، ان آتینا کل کوثر کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا کوئی دنیا کے اندر، ٹھیک ہے نا، اس کے مشابہ۔ آپ کہیں گے تو یہ کیسے بات ہے؟ ہمیں اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ ہم عرب نہیں ہیں۔ اگر ہم عربی یا ہم عربی کے اندر ہمیں مہارت ہو تو ہمیں تب سمجھ آئے گی کہ واقعی قرآن کے اس طرح اس کے لے کر آنا کتنا مشکل کام ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ بڑے بڑے شاعر جو تھے وہ قرآن کی مثل نہیں لا سکتے تھے، ہلکا سا بھی کوئی چھوٹی چھوٹی صورت بھی۔ تیسری وجہ یہ، قرآن مجید آخری شریعت کے احکام لایا ہے، اس لیے اس کے بہت سے احکام نے پہلی کتابوں کے حکموں کو منسوخ کر دیا۔ چوتھی یہ کہ پہلی کتابیں ایک ہی دفعہ اکٹھی نازل ہوں، پہلی دفعہ ساری اکٹھی کیا ہوئی تھیں؟ اکٹھی نازل ہوئی تھیں، اور قرآن مجید 23 برس تک ضرورتوں کے لحاظ سے تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا۔ آہستہ آہستہ ضرورتوں کے وقت اترنے کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اترتا گیا، اور سینکڑوں ہزاروں آدمی اس کے احکام کو قبول کرتے اور مسلمان ہوتے گئے۔ باقی جتنی بھی کتابیں نے اکٹھی دی گئی ہیں۔ اچھا، قرآن مجید واحد کتاب ہے جو کہ کیا ہوئی ہے؟ تھوڑی تھوڑی 23 سال کے عرصے میں اتری ہے، ٹھیک ہے۔ پانچویں یہ، قرآن مجید ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ ہے، اور سینہ بسینہ حفاظت رسول کے مبارک زمانے سے آج تک برابر چلی آتی ہے، انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گی۔ یعنی قرآن کے حافظ دیکھو ہمیشہ چلے ہیں، اسی سینہ بسینہ حفاظت سے اسلام کو دشمنوں کو کسی وقت موقع نہ ملا ہے قرآن میں کمی بیشی کر سکیں یا اسے دنیا سے ناپید کر دیں، اور نہ خدا چاہے قیامت تک ایسا موقع ملے گا، یعنی ایسا قیامت تک بھی نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے نا۔ چھٹی یہ کہ قرآن مجید کے احکام ایسے معتدل ہیں کہ ہر زمانے اور ہر قوم کے مناسب ہیں۔ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنے سے عاجز ہو، کیونکہ قرآن مجید کے احکام ہر زمانے اور ہر قوم کو مناسب ہے۔ قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد کسی دوسری شریعت اور کسی دوسری آسمانی کتاب کی حاجت باقی نہیں رہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام دنیا کے لیے عام کر دی گئی۔ یعنی حضور کی رسالت اور قرآن کے احکام قیامت تک کے لیے ہیں، قیامت تک عمل ہوتا رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کوئی ایسا حکم دیا اور شریعت نے کوئی ایسا حکم نہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے بندے کو کسی بھی ایسے حکم کا مکلف نہیں بنایا جس کی وہ کیا نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا۔ اس لیے یہ کیا ہے، یہ اس وجہ سے یہ ساری کی ساری کیا ہے، معجز ہونے کی اس کی وہ ہے۔ جی جی۔ اب آ گیا جی، اب آگے جی رسالت کا آ گیا سوال۔ تمام پیغمبروں کی گنتی اور نام تو معلوم نہیں، مگر مشہور پیغمبروں کے کچھ نام بتاؤ۔ مشہور پیغمبروں کے چند نام یہ ہیں: حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیش علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت حود علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے نا۔ تو تمام اس میں سے ٹھیک ہے نا گنتی۔ قرآن مجید میں پتہ ہے کتنے انبیاء کے نام آئے؟ 26 انبیاء کے نام آئے ہیں۔ اچھا، 26 نبیوں کے نام آئے ہیں قرآن مجید میں۔ اچھا، 26 نبیوں کے نام آئے ہیں، اور یہ صرف 4 علاقوں کے ساتھ۔ پتہ نہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا، میری ایک اس کے اوپر ایک وہ بھی ہے، ایک لیکچر بھی ہے، وہ اس کے اوپر بھی پڑا ہوا ہے، یوٹیوب کے اوپر بھی ہوگا۔ لمس کی جو ہے نا، لمس میں میرا وہ ہوا تھا، ان کی لمس کی ریلیجیس سوسائٹی کے اس پہ بھی ہوگا، لمس ریلیجیس سوسائٹی کے اس پہ پڑا ہوا ہے یوٹیوب کے، اس میں سے لیکچر ہے میرا کہ قرآن مجید کے اندر جو قرآن جغرافیہ کے اوپر ہے، جغرافی آف قرآن جو ہے نا، تو اس کے اوپر تو قرآن مجید میں 26 انبیاء کا نام آیا ہے،
صرف 4 علاقوں کا ذکر آتا ہے، 4 مطلب 4 علاقوں کے اندر وہ انبیاء جو ہے نا وہ ہیں۔ مصر کے اندر کتنے ہیں؟ 3 ہیں، مصر میں 3 ہیں، سعودیہ اور سعودیہ کے ارد گرد 6 ہیں، 6 اور 3 9، ٹھیک ہے نا۔ 4 عراق کے ہیں، 13، اور 13 شام کے ہیں۔ شام، شام سے مراد کیا تھا؟ آج کل کا شام نہیں، پہلے زمانے میں جب بھی شام بولا جاتا تھا تو آج کل وہ 4 ملک ہیں، اردن، لبنان، فلسطین اور شام، ٹھیک ہے نا۔ تو 13 انبیاء وہاں کے ہیں، تو 26 انبیاء، ٹوٹل 26 انبیاء کا ذکر ہے، نام جو نام لیا گیا ان میں سے، ٹھیک ہے نا، نام جو ہے، تو یہ جو ہے نا اس میں سے صرف 26۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف 26 کا نام کیوں ذکر کیا گیا؟ انبیاء تو کم و بیش 1,24,000 آئے ہیں، 1,24,000 کم و بیش، ٹھیک ہے، تو صرف 26 کا نام ذکر کیا گیا، باقیوں کا نام کیوں نہیں ذکر کیا گیا؟ ریپیٹ کر دوں ریجنز؟ اس کے اوپر میرے کیا وہ تھا، میرا ایک لیکچر بھی ہے نا، اس میں سے بتایا نا، دیکھیں ہاں، کتنے ہیں، چلو بتا دیتا ہوں بچوں، یہ ایک بڑے مزے کی چیز ہے، لیکن انشاءاللہ جغرافیہ کی کبھی کرواؤں گا آپ کو تو پھر آپ کو نیو کرواؤں گا۔ 26 انبیاء کا نام آتا ہے، ٹھیک ہے بچوں، کتنے آتے ہیں؟ 26 انبیاء کا۔ اچھا جی، 26 انبیاء کا نام آتا ہے، تو کیا ہیں؟ 4 انبیاء جو ہے نا عراق کے اندر ہیں، 4 انبیاء، ٹھیک ہے نا، 4 انبیاء، ٹھیک ہو گیا، عراق سے ہیں۔ 6 سعودیہ اور سعودیہ کے ارد گرد سے ہیں، 4 جمع 6 کتنے ہو گئے؟ 10 ہو گئے، 4 جمع 6 کتنے ہو گئے؟ 10 ہو گئے۔ اچھا جی، 4 جمع 6 10، 10 ہو گئے۔ اچھا 3 مصر میں آ گئے، 10 اور 3 13، اور 13 کدھر آ گئے ہیں؟ شام کے اندر آ گئے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ استاد جی کیسے، کہاں کون کون سے ہیں؟ چلو پہلے، سب سے پہلے میں مصر کا بتاتا ہوں آپ کو۔ مصر کے 3 انبیاء کا آپ کو نام پتہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام مصر گئے تھے نا، ٹھیک ہے نا، مصر حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی مصر میں ہی تھے نا، اور حضرت ہارون علیہ السلام، دونوں بھائی تھے، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون جو ہیں۔ یہ 3 کدھر کے ہیں؟ 3 کدھر کے ہیں؟ حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، یہ کہاں کے ہیں؟ مصر کے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، 6 جو ہے نا، 6 سعودی اور سعودیہ کے ارد گرد کے ہیں۔ حضرت آدم، حضرت آدم آپ کو پتہ ہے جب اتارا گیا تھا نا، تو بعض لوگ کہتے ہیں جی سری لنکا کی پہاڑی پر اتارا گیا تھا، ایک وہاں پہ سری لنکا کے اندر ایک پہاڑ بھی ہے، اس کے اوپر بھی وہ کیا گیا، بعض کہتے ہیں جی K2 کے اوپر اور ماؤنٹ ایوریسٹ پہ اتارا گیا یا ادھر اتارا گیا، اس میں سے، ٹھیک ہے نا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جی سری لنکا کی اس میں سے بھی، لیکن اصل یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام صفا پہاڑی پر اترے، آدم صفی اللہ، صفا، اور حضرت ہوا مروا پہاڑی پر اتاری گئی ہیں، اس لیے مروا امرا سے ہے، مروا، صفا مروا، یہ ہے نا صفا مروا، تو حضرت آدم صفا پہاڑی پہ اترے ہیں، اور حضرت ہوا جو ہے مروا پہاڑی پہ اتری ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہاں پاؤں کا نشان بھی ہے سری لنکا کے اندر جو بنایا ہوا ہے، لیکن وہ بات اتنی مضبوط نہیں ہے، اتنی مضبوط نہیں ہے۔ حضرت آدم جو اترے ہیں وہ صفا پہاڑی پہ اترے ہیں، یہ زیادہ مشہور قول یہی ہے۔ تو حضرت آدم، ٹھیک ہے نا، تو پہلے نبی بھی کہاں پر ہیں؟ مکہ میں، آخری نبی بھی مکہ کے اندر، دیکھو ذرا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس لیے کہ یہ جو ہے نا، یہ ماڈرن سعودیہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہاں، اصل میں تو یہ ایک علاقہ تھا، اب یہ تقریباً کوئی 12 13 ملک بن چکے ہیں نا، 12 ملک بن گئے ہیں، 12 ملک بن گئے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ یہ پہلے صرف ایک ہی علاقہ تھا، سارا کا سارا، پورا کا پورا جو ہے، پھر اس کو توڑتے گئے، یہ بھی ایک بڑی دنیا کی ایک کہانی ہے کہ یہ کیسے توڑتے ہیں جا کے، یہ امریکی اور یورپینس جا کے نا یہ ملکوں کو توڑتے کیسے ہیں، ایک بڑی کمال کی کہانی ہے، یہ کبھی انشاءاللہ آپ کو میں بتاؤں گا یہ کس طریقے سے تقسیم در تقسیم کرتے ہیں اس میں سے۔ اب بحرین دیکھو کتنا چھوٹا سا ملک ہے، جو آپ لوگوں نے جن کو پتا ہوگا بحرین، ٹھیک ہے نا، بحرین کتنا چھوٹا سا ملک ہے، کویت دیکھو کتنا چھوٹا سا ہے، قطر کو دیکھو کتنا چھوٹا سا ہے، یہ سارے کیا تھے؟ یہ پہلے سعودیہ کا حصہ تھا، یہ حجاز کا علاقہ تھا سارا کا سارا، اب کیا ہے؟ یہ سارے ملک بن چکے ہیں، ٹھیک ہے نا۔
ابھی سعودیہ کو بھی توڑنے کی کوشش ہے کہ سعودیہ کو بھی کیا کر دیا جائے، 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے سعودیہ کو بھی جو ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ کیسے توڑا کیسے جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو وہ 6 انبیاء وہ حجاز اور اس میں سے آ گیا. ٹھیک ہے، وہ گریٹر اسرائیل جو بنانے کی وہ ہے اس میں اور وجہ ہے. حضرت آدم، حضرت ہود بھی جو تھے نا، حضرت ہود جو تھے نا، آج کل وہ علاقہ یمن کا علاقہ ہے. اچھا، یمن کا علاقہ احقاف. احقاف صورت احقاف آئی ہے نا، ٹیلے، سرخ ٹیلوں کی سرزمین. حضرت ہود یمن کے اندر تھے. یمن کا جو ہے سعودیہ سے نیچے یمن ہے جن کا لڑائی چل رہی ہے آج کل جو ہے یمن. حضرت صالح، مدائن صالح سعودیہ میں، پتہ نہیں آپ لوگوں نے جا کے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا، وہ جو پہاڑوں میں کیا بنے ہیں، جب آپ مدینہ سے اوپر کی جانب جاتے ہیں نا تو اوپر کی جانب جو ہے نا کیا آتے ہیں، مدائن صالح ہیں. ٹھیک ہے نا، صالح علیہ السلام کے وہ پہاڑوں کے اندر کیا بنے ہوئے ہیں، گھر بنے ہوئے ہیں مدائن صالح. یہ بھی حضرت صالح علیہ السلام آئے تھے. ٹھیک ہے نا، قوم سمود. حضرت ہود کی قوم کا تھا قوم عاد تھا، قوم عاد، اور ان کا ایسا نام و نشان مٹا کہ ان کا تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کس جگہ آئے تھے، یعنی اس میں سے ریتلی سرزمین جو ہے. ٹھیک ہے. اچھا، حضرت اسماعیل، حضرت اسماعیل بھی مکہ میں تھے نا. حضرت شعیب، حضرت شعیب مدائن صالح، مدائن جو ہے نا وہ بھی کیا ہے، شعیب یہ بھی کیا ہے، وہ بھی اس میں سے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ کیا آتا ہے، دیکھو نا حضرت شعیب مدائن کیا نام ہے. ٹھیک ہے نا، وہ آ گیا. حضرت شعیب جو تھے یہ بھی سعودیہ کے اس میں سے تھے، یہ بالکل اس میں سے. تو یہ آ گیا سعودیہ کے. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جن کی وہ کرتی تھی. اور چھٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے آخری نبی بھی ہے. ٹھیک ہے، تو 6 ادھر آ گئے. 6 اور 3 کتنے ہو گئے، 9. 4 عراق والے سنو. حضرت ادریس عراق میں تھے. حضرت ادریس عراق میں تھے. حضرت نو عراق میں تھے. حضرت نو، حضرت نو جو تھے عراق میں تھے. اب یہی تو بڑی ہنسی جو ہوتی ہے نا. اب لوگ کہتے ہیں کہ بندہ کیوں ہنستے تھے یہ لوگ جو ہے نا، یہ ہنستے کیوں تھے، وہ کشتی بنا رہے ہیں تو لوگ کیوں ہنستے ہیں. وہ بھائی وہ جس علاقے میں کشتی بنا رہے ہیں وہاں پانی کا نام و نشان نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، سمندر سے بھی بڑے دور ہیں تو پانی کا بھی نام و نشان نہیں. قرآن کہتا ہے نا کہ وہ کیا کرتے تھے کہ جی وہ کہتے تھے ان کا کہ تم ہم سے ہنستے ہو تو ہم بھی تم سے کیا کریں گے، ہنسیں گے پھر. ٹھیک ہے، تم ہمارے اوپر ہنستے ہو نا. تو جو حضرت نو بھی کہاں پہ تھے، عراق کے اندر تھے، عراق میں. تو حضرت ادریس، حضرت نو، حضرت ابراہیم بھی آپ کو پتہ ہے کہاں پہ تھے، عراق کے اندر تھے. اصل میں حضرت ابراہیم عراق کے باشندے تھے. پھر عراق سے حضرت ابراہیم نے چاروں علاقوں کا میں بتایا، چاروں علاقوں میں گیا ہوں. ابو الانبیاء ہے نا حضرت ابراہیم، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چاروں علاقوں میں پھرایا. عراق میں تھے، وہ جو آگ میں پھینکنے کا واقعہ آیا تھا وہ عراق میں پیش آیا تھا، جو آگ میں پھینکا گیا تھا نا، یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم. ٹھیک ہے، تو یہ عراق کے اندر تھے. اچھا جی. اور چوتھے حضرت یونس مچھلی کے پیٹ کے اندر سے، تو یہ بھی عراق کے تھے. کتنے ہو گئے، 13 ہو گئے. اور 13 جو ہے نا وہ کیا ہے، شام کا علاقہ. آج کل جب شام بولا، اب 4 ملک بن گئے ہیں، اردن، لبنان، فلسطین اور شام. اردن، لبنان، فلسطین اور شام. تو 13 کدھر ہیں، 13 شام کی سرزمین. قیامت بھی شام کی سرزمین پہ قائم ہوگی، قیامت بھی جو قائم ہوگی. تو شام کو جسم نے بڑی اس کی وہ دی ہے کہ علیکم بالشام، شام کو لازم پکڑو. ٹھیک ہے نا، یہ سارا علاقہ فلسطین ہو گیا، شام ہو گیا، یہ سارا. سعودیہ کے 6 بتائے ہیں بھائی، سعودیہ کے 6 بتائے ہیں. حضرت آدم، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت اسماعیل، حضرت شعیب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہو گیا، یہ ہو گیا. 13 کون سے آگے، حضرت لوط. حضرت لوط جو تھے نا، یہ ان کی بستیاں تھیں قوم سدوم اور عمورہ جو تھیں یہ بستیاں. یہ پتہ ہے کہاں پہ تھی، یہ ڈیڈ سی نام سنا، وہ ڈیڈ سی کا، بحر میت جو ہے. ٹھیک ہے نا، ڈیڈ سی، یہ اس کے ارد گرد بستیاں تھیں. اچھا، ٹھیک ہے نا. حضرت ہود جو تھے وہ یمن میں تھے. حضرت ہود جو تھے وہ یمن میں تھے نا. یمن وہ سعودیہ میں رہتا ہے، سعودیہ کا ارد گرد کا علاقہ ہو گیا نا وہ سارا. وہ سارے یہ سعودیہ کا حصہ تھا یمن جو ہے. مطلب بعد میں پھر کیا ہوگا اس میں سے، تو سعودیہ اور سعودیہ کے ارد گرد کی بات ہو گئی یہ. ٹھیک ہے نا. اور آپ کو پتا ہے یہ سعودیہ بھی نام جو ہے یہ تو آل سعود یعنی سعود کے نام پہ وہ کیا گیا. پہلے تو نام حجاز نام تھا اس کا، بادشاہ کے نام پہ انہوں نے سعود رکھ دیا اس کا، سعودیہ. حالانکہ یہ نام کرنا نہیں چاہیے تھا ان کو، حجاز رکھنا چاہیے تھا بھائی، حجاز نام ہے اس کا. اچھا جی.
اب کیا آ گیا؟ اب حضرت لوط جو تھے وہ کہاں پہ تھے؟ ڈیڈ سی کے ارد گرد بستیاں آباد تھیں. لوگ کہتے ہیں کہ جناب ڈیڈ سی دنیا کا سب سے نیچے حصہ ہے، تقریباً 420 میٹر سطح سمندر سے نیچے ہے، 420. اور اس میں کوئی بندہ ڈوبتا نہیں ہے. اتنی کیا ہے وہ، کھاری جھیل ہے، کھاری جھیل ہے، اتنا نمک ہے، اتنا نمک ہے کہ کوئی بندہ ڈوب نہیں سکتا اس کے اندر. ٹھیک ہے نا، کوئی بندہ ڈوبتا نہیں ہے، اور کوئی چیز زندہ بھی نہیں رہتی ہے، مچھلی بھی زندہ نہیں رہتی ہے. اس پہ بندہ جا کے لیٹ جائے نا تو لیٹ سکتا ہے بالکل، لیکن ایسی جگہوں پہ جانا نہیں چاہیے. یہ عذاب والی جگہ ہیں. لوگ جاتے ہیں وہاں پہ، یہ اسرائیلی بھی گئے ہوئے ہوتے ہیں، اردن والے بھی جو ہیں وہ بھی ادھر ڈیڈ سی کے اوپر جو ہیں وہ سارے گئے ہوئے ہوتے ہیں. اور سارے اسرائیلی بھی وہاں پہ جو ہے نا سارے جمع ہوتے ہیں. مسلمان بھی جاتے ہیں اب جو ہیں وہ ویسے ہی اس میں سے، کیونکہ یہ ان کے لیے ایک قسم کا بیچ ہے. ٹھیک ہے نا، ساحل سمندر بن گیا، حالانکہ وہ کیا ہے، جھیل ہے اصل میں، بحر میت جو ہے یہ. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے تو قوم سدوم اور عبورہ. ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ گیا. تو یہ اس میں سے آ گیا. ٹھیک ہے نا، اس کے نیچے سے ہی پانی جو ہے نا وہ آتا ہے، اور اس میں سے ایک وہ چل رہا ہے ڈیڈ سی جو ہے نا. اس کو جو ہے وہ پانی کا جو ہے وہ سارا وہ چلتا ہے کہ جی کہاں سے وہ ہے. ٹھیک ہے نا، ایک بحیرہ تبریہ بھی ہے، بحیرہ تبریہ، جس میں دجال جب نکلے گا، جب وہ سوکھ جائے گا. ٹھیک ہے نا، دریائے اردن جو ہے نا. ٹھیک ہے نا، تو بحیرہ تبریہ، دریائے اردن جو ہے، دریائے اردن وہی جو کہا تھا نا پانی نہیں پینا، تو وہ دریائے اردن کا وہ تھا. اچھا جی، تو ایک قوم حضرت لوط آ گئے. حضرت اسحاق، حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق کہاں تھے پتہ ہے نا، وہ تو وہیں رہ گئے تھے نا. حضرت اسماعیل ادھر آ گئے تھے، حضرت اسحاق ادھر ہی رہ گئے تھے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اس میں سے تو حضرت اسحاق آ گئے فلسطین جو ہے. یعنی اب جو ہے حضرت یعقوب، حضرت یعقوب بھی کدھر تھے؟ حضرت اسحاق عراق میں نہیں تھے. حضرت ابراہیم اصل میں کیا ہوئے تھے، ہجرت کر کے نا ادھر آ گئے تھے، فلسطین آ گئے تھے. ٹھیک ہے نا، ادھر آ گئے تھے، شام کے علاقے میں آ گئے تھے. تو وہاں پہ پھر کیا ہوا تھا، ان کا حضرت سارہ بھی تھی. حضرت سارہ کے ساتھ جو تھا نکاح اولاد نہیں تھی. تو پھر اس میں سے پھر وہ گئے تھے مصر، گئے تھے تو مصر سے حضرت ہاجرہ ملی تھی. پھر حضرت ہاجرہ پھر واپس آئے تھے وہ جو ہے. اس طرح وہ تھا سارا. تو حضرت اسحاق بھی کہاں کے ہیں، وہ بھی ادھر کے ہیں. حضرت یعقوب، حضرت یعقوب بھی ادھر ہی رہتے تھے، شام کے علاقے میں تھے. تو پھر وہاں سے وہ حضرت یعقوب جو تھے، پھر ان کے بیٹے جو تھے یہ چلے گئے، یوسف علیہ السلام چلے گئے تھے نا وہاں سے. ایسے ہی حضرت ایوب، حضرت ایوب بھی جو تھے وہ بھی کہتے تھے، یہ بھی شام کا علاقہ. حضرت ذوالکفل، ذوالکفل یہ بھی شام. حضرت داؤد، حضرت داؤد تو آپ کو پتہ ہے کہ جناب وہ تو تھے ہی بادشاہ تھے، تو وہ بھی. پھر حضرت سلیمان یہ بھی بادشاہ تھے. تو حضرت الیاس، حضرت یسع. ٹھیک ہے نا، اور حضرت زکریہ، پھر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ. حضرت زکریہ، حضرت کیا آ جائیں گے، یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہ کتنے ہو گئے، 25 ہو گئے، 25. اور چھٹے اگلے 26ویں ہیں حضرت عزیر، حضرت عزیر، حضرت عزیر. تو کتنے ہو گئے، 26 انبیاء. ان 26 انبیاء کا یہ 13 ادھر ہیں، تو 26 انبیاء کا نام کیا ہے، ذکر کیا گیا قرآن کریم کے اندر. ٹھیک ہے نا، 26 انبیاء کا نام جو ہے یہ قرآن کریم کے اندر آیا ہے. جگہ میں نے آپ کو بتا دی. اور ایک صورت ایسی ہے جو قرآن کتابوں کا بھی ذکر کرتی ہے، وہ کیا ہے، والتین والزیتون. قسم ہے کس کی، انجیر اور زیتون کی. قسم ہے انجیر اور زیتون کی. یہ شام کا علاقہ ہے، فلسطین کا علاقہ ہے. یہاں پہ کتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں، 2 کتابیں نازل ہوئی ہیں، والتین والزیتون. کون کون سی؟ زبور حضرت داؤد پہ آئی ہے، اور انجیل حضرت عیسیٰ پہ آئی ہے. والتین والزیتون وطور سینین. طور سینین، سینا، طور سینین حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تورات اتری. ٹھیک ہے، وہ طور سینین وہذا البلد الامین، اور اس امانت والے شہر کی مکہ. وہذا اس میں قرآن کریم ہوا. تو یہ کیا آ گئی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. یہ کیا ہو گیا، یہ کتابوں کا بھی ذکر قرآن کریم نے اس آیت کے اندر جو ہے نا وہ بھی آ گیا کہ یہاں کتابیں کیا ہو گئی ہیں، نازل ہو گئی ہیں. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ پتہ نہیں سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ میں آئی، یا ہوائی باتیں تھیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ انشاءاللہ جغرافیہ جب پڑھیں گے تو پھر آپ کو جو ہے نا مزہ آئے گا. قرآن کو جب آپ ایسے پڑھتے ہو نا
حضرت شیس کا نام جو ہے نا، حضرت شیس کا نام حدیث میں آتا ہے، قرآن میں نام نہیں آتا. ٹھیک ہے نا. ان کا نام کیا ہے اس میں سے؟ حضرت شیس کا نام کیا نہیں ہے؟ قرآن میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. وہ کس میں سے ہیں؟ اس میں سے وہ سارا کا سارا. حضرت یوشا کا بھی نام جو ہے نا، یوشا بھی، ان کا نام بھی حدیث میں آتا ہے. ٹھیک ہے نا. فتح قال فتح ہو. ٹھیک ہے نا. تو یہ سارے جو نام جو باقی آتے ہیں، یہ حدیثوں سے پھر پتہ چلتے ہیں. قرآن کے نام میں نے بتایا کچھ 26 نام ہیں جو قرآن نے ذکر کیے ہیں. جی. تو یہ جو ہے نا وہ پھر قرآن کو اگر آپ جغرافیہ کے تحت پڑھو گے نا، اور اس کو اس طرح سامنے رکھ کے نقشوں کے اوپر، پھر بڑا آپ کے سامنے وہ ایک ایک چیز کھلتی جاتی ہے، کھلتی جاتی ہے. بڑے مزے کی ہے کہ کیسے جو ہے نا، جو قرآن جو نقشہ کھینچ رہا ہے نا، وہ کدھر جا کے وہ کر رہے ہیں. جیسے نوح کی کشتی جا کے رکی ہے. ٹھیک ہے. تو اب وہ کشتی کیوں آخر کس جگہ کے اوپر، کتنی ایسی جو ہے، وہ آپ دیکھو گے پہاڑ، دیکھو جودی پہاڑ دیکھو گے، تو آپ کہو گے اچھا جودی پہاڑ یہ جو ہے نا کس جگہ کے اوپر آج کشتی رک رہی ہے. کتنا اونچا، کتنا سیلاب آیا ہوگا. ٹھیک ہے جی. یہ جو ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کچھ میرا وہ ہے اس کے اوپر موجود ہے. اس میں سے باطنی دنیا پہ پتہ نہیں میرا لیکچر یہ موجود ہے کہ نہیں ہے. شاید قرآن کی جیوگرافی آف قرآن باطنی دنیا پہ شاید نہیں موجود ہوگا شاید. ہاں تمام پروفٹس میں بتایا ایسے بھی 4 علاقوں کے سے. لیکن یہ نہیں ہے کہ باقی جگہوں پہ نبی نہیں آئے ہیں. ظاہری بات ہے یورپ کا کسی نبی کا ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یورپ کے کسی نبی کا ذکر نہیں ہے. تو یورپ کے کسی نبی کا، تو یورپ کے اندر کیا انبیاء نہیں آئے؟ بلکہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ کیا ہے، ہم نے ہر بستی کے اندر کیا بھیجے ہیں؟ اپنے ڈرانے والے بھیجے ہیں ہر بستی کے اندر. اب اس کی کیا وجہ ہے؟ یہی میں نے سوال، ایک وہ ہوتا ہے وہاں پہ جو ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے. چین کا علاقہ کتنا پرانا ہے، ہزاروں سال پرانی تہذیب ہے. ٹیکسلا کی تہذیب ہزاروں، ہندوستان جو تھا موجود تھا. ہندوستان کے کسی نبی کا ذکر قرآن میں نہیں ملتا. حالانکہ ایسا تو نہیں ہوگا یہاں پہ کوئی نبی نہ آیا ہو. ہندوستان میں کسی نبی کا ذکر نہیں ملتا. تو کیا وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے آخر؟ سوال تو اٹھتا ہے نا. اسی کو پھر ہم کرتے ہیں کہ جناب 5 قرآن 5 بڑی بیماریاں اور 40 کے قریب چھوٹی بیماریوں کا ذکر کرتا ہے. اور وہ ان بیماریوں کے ذریعے سے کیا کرتا ہے قرآن جو ہے نا، پھر اس کو وہ کرے گا. نہیں سمجھ آئی.